فنا ایک تو جو چیزیں میں سمجھاتا ہوں 2-3 منٹ پوری توجہ دو. حلت کہتے ہیں کوئی چیز کے نازل ہونے کو, کوئی چیز کے اوپر سے نیچے آنے. حلت سلام ہو ان روحوں پر جو نازل ہوئی. فنا ایک کہاں نازل ہوئی؟ فنا میں, فنا نہیں ہو گیا شروع میں, فنا میں. فنا ایک آپ کے فنا پر. فنا کسے کہتے ہیں؟ عربی میں کہتے ہیں فنا اس مکان کو کہ جب پرانے زمانے میں گھر بڑے ہوتے تھے اور عرب میں سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی تھی؟ اونٹ ہوتے تھے ان کے. تو ان اونٹوں کو ایک ایسے صحن میں باندھا جاتا تھا جس صحن میں اونٹ سیف فیل کرے. یعنی فنا اس کوریارڈ کو کہتے ہیں, اس صحن کو کہتے ہیں جس صحن کے اندر کوئی شے کو رکھا جائے تاکہ وہ شے محفوظ رہے. تو سلام ہو ان روحوں پر جو نازل ہوتی ہیں ایک ایسے صحن میں جس کو صحن امام حسین کہا جاتا ہے, جہاں پر پوری انسانیت اگر آ جائے تو پوری انسانیت اپنے آپ کو سیف محسوس کرے گی. حلت بفنا ایک معنی. جلدی میں کہہ رہا ہوں مولانا وہ روحوں کا مطلب کیا ہے؟ روحوں کا مطلب ایک ہے کہ فرشتوں پر سلام, یعنی ان فرشتوں پر سلام. جب امام کی شہادت ہوئی روز عاشور تھا تو روز عاشور کے دن خدا نے کئی ہزار فرشتے بھیجے. جب فرشتے بھیجے تو فرشتوں کو جنگ کے لیے مولا نے شامل نہیں کیا, تو اللہ نے ان فرشتوں کو حکم دیا کہ دیکھو جب تک قیامت نہ آ جائے اسی روزوں پر باقی رہنا اور امام حسین پر گیلہ کرتے رہنا. اب سمجھ میں آیا. سلام ہو ان روحوں پر یعنی ان فرشتوں پر جو نازل ہوئے ایسے صحن میں جو صحن انسانیت کے لیے بنا ہے. حلت فنائی واضح. اب دوسرا جلدی بیان کرو توجہ. یہ معنی ہمارے لیے بہت اہم ہے, پوری توجہ. ایک معنی حلت فنائی کا کرتے ہیں. فنائی تو آپ کے لیے کلیئر ہو گیا, وہ اونٹیں کہاں باندھی جاتی ہے جو سیف جگہ ہوتی ہے. حلت کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ نزلت میں نازل ہونا نہیں ہے. توجہ, کوئی شے کا کسی شے میں گھل جانا. مثال کے طور پر چائے تھی, چائے کے اندر ایک گلاس ایک اسپون جو ہے شکر ڈالی, اس کو ہلایا. میں نے آپ سے پوچھا بتاؤ شکر کہاں ہے؟ آپ کہیں گے مولانا میں شکر ملا دی. میں کہوں گا دکھاؤ. آپ کہیں گے مولانا دکھ نہیں سکتی. کہوں گا کیوں؟ تو کہیں گے کہ یہ چائے کے اندر گھل گئی. ایک مثال. دوسری مثال توجہ. دوسری مثال کیا ایک بوتل میں لال رنگ خریدے اور جا کر ایک ندی میں ڈال دیں. ایک لال رنگ کی بوتل کو آپ ندی میں ڈال دیں. جب آپ لال رنگ